موضوع الدرس في أحكام الحج وفضائل الحج في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس و مبارک میں سے ایک آیت اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو الاحل صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو حق سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات منظور و مقبول فرمائے.
اور جو نہیں پہنچے ان کو بھی اللہ خیریت سے پہنچائے اور سب کو عرفات کی حاضری نصیب فرمائے. میں نے چند دنوں سے چونکہ اب حج قریب آ گیا ہے اس لیے مسائل حج پہ عرض کیا تھا، اور روزانہ میں اس کو اسی لیے دہراتا ہوں کہ خدا کرے آپ کو یاد ہو جائے کہ انشاءاللہ غسل کر کے سنت کے مطابق 2 چادریں باندھ کے احرام کی نیت سے 2 رکعت پڑھ کے اس کے بعد لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے مینا جانا ہے، اور افضل ہے کہ ظہر سے پہلے پہنچے، لیکن اگر کوئی نہ پہنچے تو کوئی بات نہیں. 5 نمازیں ہم نے مینا میں پڑھنی ہیں سنت کے مطابق، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، اور 9 تاریخ کی فجر بھی. لیکن اگر قافلے 9 تاریخ کو صبح سے بھی پہلے روانہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا حج میں، چونکہ اس دور میں سنت پر عمل کرنے کے لیے صرف وہی ہو سکتا ہے جو پیدل حج کرے. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر پیدل حج کرے تو جوان لوگ کریں، کوئی بوڑھا یا عورت کبھی حج نہ کرے پیدل، ذرا تکلیف ہوگی، ایسی باتیں زبان سے نکالے گی کہ حج برباد ہو جائے. وہ لوگ سفر کریں جو چلنے کے عادی ہیں اور جو چل سکتے ہیں، ہمت کر سکتے ہیں. باقی الحمدللہ اللہ اس گورنمنٹ کو نے جزائے خیر دے کہ انہوں نے جو حجاج کی خدمت کی ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. حاجیوں کو تو لوٹ لیا جاتا تھا، کوئی حاجی سلامتی سے مدینہ پاک نہیں جا سکتے تھے، اور راستے کے اندر اگر بارش ہو جائے، سیل ہو جائے تو مہینہ حاجی بیٹھے رہتے تھے کہ سیل ختم ہو تو ہم جائیں. یہ تو انہوں نے پلیں بنا دی اور سڑکیں بنا دی اور جال بچھا دیا. اور اسی طرح پیدل چلنے والوں کے لیے بھی یہ آپ جب صفا کے نیچے سے نکلیں گے تو یہاں سے لے کر وہ منا عرفات تک چھت ڈال دی ہے کہ دھوپ میں نہ چلیں، اور قدم قدم پر کنٹینر لگے ہوئے ہیں، پانی کے بھی ہیں، حمامات بھی ہیں، غسل خانے بھی ہیں، سوق مارکیٹیں بھی ہیں، ہر چیز موجود ہے. اور میرا مشورہ یہ ہے آپ حضرات کو کہ حج میں یہ سامان شامان نہ اٹھایا کریں، یہ بے وقوفی ہے، گلے پڑ جاتا ہے، کوئی ضرورت نہیں. پیسے جیب میں ہوں، ہر چیز جو مکے میں ملتی ہے، مینا میں ملتی ہے، عرفات میں ملتی ہے، مزدلفہ میں ملتی ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم جیسے ہمارے لوگ آتے ہیں، خاص طور پر ہمارے ہندوستانی بھائی جب آتے تھے نا حج پہ، یہ آٹا بھی وہیں سے لے آتے ہیں، نمک مرچ مسالے بھی وہیں سے لے کے آتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے کھانے کا جٹخانہ نہیں ملتا نا. یہ تکلیفیں نہ کریں، 2-4 دن کا تو مسئلہ ہے نا. 8 کو گئے اور 10 کو واپس آ گئے. 9 تاریخ کو انشاءاللہ ہم نے صبح کی نماز کے بعد عرفات جانا ہے. عرفات کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوگا، سارا دن اور ساری رات صبح صادق تک. عرفات کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ وقوف کریں، 2 نمازیں ظہر اور عصر عرفات میں پڑھیں، کھانے پینے میں وقت ضائع نہ کریں. سورۃ اخلاص 1 تسبیح، درود شریف 1 تسبیح، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ حضور پاک نے پڑھا ہے یہ وظیفہ، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں سب نے یہ پڑھا ہے. اسی طرح آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ کے آگے گڑ گڑا کے رو رو کے دعا مانگیں، چونکہ جب بندہ روتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. یہ ایک اصول ہے. دیکھو نا، آپ دیکھیں بچہ نہ روئے تو ماں کے سینے میں دودھ بھی نہیں آتا، تو تم چاہتے ہو کہ ہمیں حلوہ پکا پکایا مل جائے.
اللہ کے آگے رونا ہوگا، گڑ گڑانا ہوگا، اور ہر وقت دل پہ نظر رکھنی ہوگی۔ یہ دل کی اندھیری کوٹھڑی ہے، اندھیری کوٹھڑی میں اگر سانپ پڑے ہوں اور روشنی نہ ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا پاؤں سانپ پہ پڑے گا یا بچھو پہ پڑے گا، لیکن اگر روشنی ہو تو ہر چیز سے بچ جائے گا۔ اور دل کی کال کوٹھڑی کی اندھیری میں شیطان نے باقاعدہ سانپ کی شکل میں پھن پھیلا کے رکھا ہوا ہے، جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی روشنی سے وہ بھاگ جاتا ہے۔ دل کو روشن کرنے کے لیے ذکر کی ضرورت ہے، اور جتنا ذکر ہو اور خالص اخلاص سے ہو اور اس کے دل سے آوازیں نکلیں، سارا دن دعائیں کریں۔ اب آپ اندازہ کریں حضور کا معجزہ مبارک، درود شریف پڑھو تو پھر میں نے کئی دفعہ کہا جب پڑھو شوق سے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضور پاک نے جب عرفات میں خطبہ دیا ہے، اس زمانے میں بھی لاکھ سے اوپر کا اجتماع تھا، لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم جہاں جہاں بھی تھے حضور کی آواز ایسے آتی تھی جیسے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے خطاب فرما رہے ہیں۔ یہ معجزہ ہے محمد مصطفیٰ۔ مینا میں بھی خطبہ دیا تو فرماتے ہیں صحابہ کہ جو جہاں خیمے میں بیٹھا تھا وہیں اللہ نے اپنے نبی کی آواز پہنچا دی، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ پاک نے آپ کو اتنے معجزات دیے ہیں، یاد رکھو سارے انبیاء کا زمانہ بھی گزر گیا، معجزے بھی گزر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے معجزے ہیں لیکن اب کوئی بھی باقی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے معجزے ہیں لیکن اب کوئی بھی باقی نہیں ہے۔ ہر پیغمبر کو اللہ نے معجزے دیے لیکن وہ ختم ہو گئے۔ میرے مدنی کی شان نرالی ہے، نہ قیامت تک نبوت ختم ہوگی نہ معجزہ ختم ہوگا۔ کیوں؟ سب سے بڑا معجزہ تو قرآن ہے نا۔ اور پھر میرے مدنی کو اللہ نے جتنے معجزے دیے ہیں، اگر سارے انبیاء کے معجزے اکٹھے کیے جائیں تو ان سب سے زیادہ معجزات محمد مصطفیٰ ہے۔ میرے مدنی کے نام میں بھی معجزہ ہے، اسمی بھی معجزہ ہے، جسمی بھی معجزہ ہے، لعاب میں بھی معجزہ ہے، ہاتھوں میں بھی معجزہ ہے، قول میں بھی معجزہ ہے، اعمال میں بھی معجزہ ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی درود شریف نہیں پڑھو گے تو پھر میں نصیحت نہیں بیان کروں، تکلیف کیا ہے بھلا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام سلیم کے گھر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اور نیچے چمڑے کا گدا ایک ہلکا سا بچھا ہوا ہے، اور حضور کے پسینہ مبارک جو ہے وہ ایسا ایسا قطرے قطرے گرتا ہے۔ بی بی ام سلیم نے کپاس لے کے بڑے آرام سے حضور کے پسینے کو جمع کرنا شروع کیا، اس انداز سے کہ حضور کی بھی نیند خراب نہ ہو اور میں پسینہ بھی چن لوں۔ لیکن حضور بیدار ہوئے تو فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جمعہ کا دن ہوتا ہے، عیدین ہوتی ہیں، کوئی شادی بیاہ کی خوشی ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی اولادیں تو خوشبو لگاتی ہیں، ہم غریب لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، میں آپ کا پسینہ جمع کر کے شیشی میں رکھ لیتی ہوں اور یہی لے کے اپنے بچوں کے چہرے پہ مل دیتی ہوں، اور جہاں سے گزرتے ہیں تو سب پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ حضور کے پسینے میں بھی خوشبو، اور بی بی فاطمہ کہہ دو رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں؟ فماذا من یشم بتربت احمد۔ بی بی فاطمہ کہتی ہے خدا کی قسم جس نے میرے مدنی کے مزار کی مٹی بھی سوکھی ہے، اس میں جو خوشبو ہے وہ دنیا کے کسی عطر کے اندر بھی خوشبو نہیں ہے۔
اور صحابہ کہتی ہیں کہ حضور جس گلی سے گزر جاتے تھے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خوشبو بتاتی تھی کہ یہاں سے محمد گزرے ہیں۔ کہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، یاد رکھو مسلمانوں، اپنے عقیدوں کو صحیح کرو۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت جیسے صحابہ کے غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام، ہم جیسے ابو بکر عمر عثمان کے غلام ہیں، علی حسن حسین کے بھی غلام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جنگ خیبر کے موقع پر ایک قلعہ تھا، کموس اس کا نام تھا، وہ مرحب کا قلعہ تھا۔ وہاں قلعے تو بہت تھے، چونکہ یہ یہودی جہاں رہتے ہیں نا بڑے بڑے عالیشان قلعے نما محل بناتے ہیں، دولت ہے، پیسہ ہے۔ وہ قلعہ کموس جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو اعلان فرمایا کہ میں کل صبح کو اسلام کا پرچم، جہاد کا پرچم اس بندے کو دوں گا جو یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے۔ اور آگے سنیں، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول بھی اسے محبوب رکھتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تو سب کو محبت ہے نا، کمال تو یہ ہے نا کہ اللہ محبت کریں، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتی ہیں کہ بہادر ساری رات لوٹتے رہے کہ خدا جانے کل پرچم کس کو ملتا ہے، کس کے نصیب میں آتا ہے۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا این علی، علی کہاں؟ کہہ دو رضی اللہ۔ مسلمانوں، علی کا وہ مقام ہے، حضور نے فرمایا لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق، علی تیرے ساتھ مومن بغض ہی نہیں کر سکتا اور منافق کو تو اس سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے فرمایا ایک اشکل اولین اور ایک اشکل آخرین، ایک پہلی قوموں میں بدبخت گزرا ہے اور ایک آخری زمانے میں بدبخت گزرے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ پہلے والا بدبخت کون ہے؟ آپ نے فرمایا قدار ہے جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کی کونچے کاٹ کے اونٹنی کو شہید کیا تھا، وہ اشکل اولین ہے۔ اور علی تیرا قاتل جو ہے وہ اشکل آخرین ہے، وہ آخرین میں سب سے بڑا بدبخت ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور پاک نے پوچھا این علی، حضرت علی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا حضور فی عینیہ رمد، اس کی آنکھوں میں شدید تکلیف ہے، وہ خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں مسجد تک آنے کے بھی قابل نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت علی کو لے آؤ۔ حضرت علی فرماتی ہے جب حضور کا حکم پہنچا میں کیسے انکار کر سکتا تھا، لیکن مجھے زمین نظر نہیں آتی تھی آنکھوں کی تکلیف سے۔ میں نے دو آدمیوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور گھسٹ گھسٹ کے حضور کے دربار میں حاضر ہوا، سلام کیا۔ حضور نے فرمایا علی میں چاہتا ہوں کہ آج پرچم تیرے ہاتھ میں دیا جائے تاکہ تو قلعہ قموس پہ مرحب پہ لڑائی کرے۔ حضرت علی نے کہا سمیعنا واطعنا یا رسول اللہ، حضور میری تو جان قربان ہے، مجھے زمین نظر نہیں آتی تو میں جنگ کیسے کروں گا؟ اب میں ادن منی، میرے قریب ہو جا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنی انگلی مبارک پہ اپنا لعاب دہن لگایا اور میری دونوں آنکھوں پہ پھیر دیا۔ فرماتی ہیں کہ انگلی ہٹنے کی دیر تھی، واللہ ما بھی وجہ، مجھے درد تھا ہی نہیں، تکلیف ہی نہیں تھی۔ حضور کا لعاب جہاں لگ جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ خندق کے موقع پہ کھڑے ہیں،
صحابہ نے پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے ہیں، تمہیں تو 2 دن مینا عرفات کے گزارنے بھی مشکل لگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ صحابہ نے پتھر باندھے ہوئے، پتھر کیوں باندھے تھے؟ کہ آنکھوں میں بل نہ پڑ جائے۔ حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کے چہرے پر بھوک کی شدت کا اثر ہے، جلدی سے گھر آئے، پوچھا بیوی سے کچھ گھر میں ہے؟ انہوں نے کہا ایک چھوٹا سا بچہ ہے بکری کا اور کچھ آٹا ہے۔ انہوں نے کہا آٹا بھی گوندو، گوشت بھی بناؤ، تیاری بھی کرو۔ بی بی تیاری کرنے لگی تو کہہ دیا کہ جابر یہ دیکھ لینا کہ زیادہ سے زیادہ یہ 5 آدمی کا کھانا ہے۔ حضور کو دعوت دینے جا رہے ہو تو ساتھ بتا بھی دینا کہ حضور ہمارے گھر میں صرف 5 آدمی کا کھانا ہے۔ حضرت جابر نے آ کے عرض کیا، حضور پاک خندق کھود رہے تھے، باہر نکلے، فرمایا ہلموا الی دعوت جابر۔ حضور نے فرمایا سارے صحابہ کام چھوڑ دو، چلو جابر کی دعوت ہے۔ ایمان سے کہو، کبھی غور کرو، جو رحمت دو جہاں کھانا بھی اکیلا نہیں کھانا چاہتی، وہ امت کو چھوڑ کے جنت میں کیسے؟ اس لیے ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا مولا تو رحمت کل وسعت کل شیء، تیری صفت ہے رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور میرے مدنی کی صفت رحمت للعالمین ہے۔ میں جب 2 رحیموں کے درمیان ہوں تو میں کیسے جہنم میں جاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں جلدی سے دوڑا اور میرے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگ گئیں۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کیا بات ہے؟ حضور نے تو سب کو بلا لیا، تقریباً 1500 صحابہ آ رہے ہیں۔ میری بیٹی اس وقت کی عورتیں جو ہیں وہ بھی صالحہ ہوتی تھیں، قانتہ ہوتی تھیں، مومنہ ہوتی تھیں، محبہ رسول ہوتی تھی، مطیعہ ہوتی تھی۔ بی بی کا ایمان دیکھیں، بڑے آرام سے، یہ نہیں کہا ہائے ہم مر گئے۔ آج کے کہتے ہیں ہائے اتنے مہمان آ گئے ہم تو مر گئے، جلدی سے کوئی ہوٹل سے منگواؤ۔ بی بی نے کہا جابر ایک بات بتاؤ، تم نے حضور کو بتا دیا تھا کہ 5 آدمی کا کھانے کا ہم نے بتایا تھا کہ تم نے بتا دیا، اب بلانے والا جانے اور اس کا خدا جانے۔ یہ ہے ایمان۔ یقین کریں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ ہماری 90% بیٹی کو ایمان، اسلام اور احسان کا معنی بھی نہیں آتا۔ میری 90% حاجی کو مینا، عرفات، مزدلفہ کا معنی بھی نہیں آتا۔ 90% حاجی کو آفاقی، میقاتی، حرمی اور ہلی کا معنی بھی نہیں آتا۔ کیا کر سکتا ہے آدمی ما سوائے اس کے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم بات کرتے رہیں، باقی دلوں میں اثر ڈالنے والی اس کی ذات ہے۔ حضور نے حکم دیا صحابہ کو کہ 10 آدمی جو ہے نا وہ ایک حلقہ بنا کے بیٹھ جائیں، اور حضور نے فرمایا جابر چلو گھر میں، مجھے وہ ہانڈی دکھاؤ، کہاں ہے گوشت؟ ہانڈی دکھا، حضور نے لعاب ڈال دیا۔ فرمایا وہ آٹا کہاں ہے گوندنے والا؟ انہوں نے کہا جی یہ، فرمایا اس میں بھی لعاب ڈال دیا۔ فرمایا اب ہانڈی سے گوشت نکال کے دیتے رہو، روٹیاں پکاتے رہو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں 1500 آدمی کھا گئے، نہ ہانڈی ختم ہوئی نہ روٹیاں ختم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی لعاب میں یہ شان ہو، جس کی آواز میں یہ شان ہے کہ جہاں خطبہ پڑھ رہے ہیں اور سپیکر نہیں ہے، کوئی موبائل نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے سننے کا، لیکن اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں نے تو خلیل کی آواز پوری دنیا میں پہنچا دی، آپ تو میرے حبیب ہیں۔
میں نے خلیل کو حکم دیا تھا نا کہ گھر بن گیا، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، اور اس کی آواز میں نے ہر بندے کو، حتیٰ کہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا وہاں بھی پہنچا دی، اور اپنے حبیب کی آواز نہیں پہنچاؤں گا؟ اچھا صحابہ یہ نہیں کہتے کہ آواز آ رہی تھی، حدیث سمجھو، صحابہ فرماتے ہیں معلوم ایسے ہوتا تھا میرے خیمے میں کھڑے ہیں، ایک ہے نا آواز دور سے آ جائے، لیکن اتنا بڑی شان ہے تو اب آپ نے 9 کا دن عرفات میں گزارنا ہے، اور یہ حج کا خلاصہ ہے، جو آدمی نیت کر کے احرام باندھ کے 9 تاریخ کو عرفات پہنچ گیا الحمدللہ حاجی ہو گیا۔ باقی علماء نے لکھا ہے کہ حج قبول ہوا یا نہیں ہوا یہ کیسے ہم پہچانے؟ حج پہ تو آ گئے نا ہم، لیکن بھی ہمارا حج مبرور ہے، مقبول ہے، اللہ نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا؟ انہوں نے فرمایا اس کا آسان حل یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد اگر تیرے اعمال میں تبدیلی آئی ہے، تیری شکل میں تبدیلی آئی ہے، تیرے لباس میں تبدیلی آئی ہے، تو کفر کی شکل چھوڑ کے محمدی شکل میں آیا ہے، تو کفر کا لباس چھوڑ کے محمدی لباس میں آیا ہے، بے نمازی تھا نمازی بن گیا ہے، حرام کھاتا تھا توبہ کر دی ہے، رشوت لیتا تھا چھوڑ دی ہے، سودی کاروبار ختم کر دیا ہے، تو سمجھ لو میرا حج منظور۔ اور اگر پہلے بھی داڑھی مڈاتا تھا اب بھی مڈاتا ہے، رشوت کھاتا تھا اب بھی کھاتا ہے، جھوٹ بولتا تھا اب بھی بولتا ہے، پہلے بھی غیر محرم عورتوں کو تاڑتا تھا اب بھی تاڑتا ہے، یاد رکھیں کہ یہ جو نظر بازی ہے نا یہ اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتی۔ تو یہ تمہارے اپنے ہاتھ میں، اپنا امتحان کر لو بھی حج کے بعد میرے اندر تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی۔ کسی نے کیا اچھی بات، وہ کہتا ہے زمان بدلا زمین بدلی، مکان بدلا مکین بدلے، نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا۔ اب حضور جب انشاءاللہ مغرب کو آپ وہاں سے نکلیں گے مزدلفہ، نہ عرفات میں نماز پڑھیں گے نہ راستے میں، مزدلفہ میں پہنچ کے دونوں نمازیں پڑھیں گے مغرب اور عشاء۔ بعض علماء لکھتے ہیں اذان 1 ہوگی اور تکبیریں 2 ہوں گی۔ اب نمازیں پڑھنے کے بعد تھوڑا آرام بھی کر لیں، اور جو معذور ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ڈیوٹی والے لوگ ہیں، وہ 12 بجے رات کے بعد مزدلفہ سے چل پڑیں۔ جب وہ چلیں گے تو لازم ان کے ساتھ والے بھی تو چلیں گے، کون لے جائے گا معذور کو؟ اگر وہ ویل چیئر پہ ہے تو ویل چیئر چلانے والا بھی تو چلے گا نا، اگر گاڑی پہ ہے تو گاڑی چلانے والا تو چلے گا نا۔ وہ مینا میں آ جائیں، اور مینا میں کنکری مارنے کا وقت جو ہے صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی اگر مار لی گویا وقت میں ماری، لیکن افضل یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد ماریں۔ کنکریاں مزدلفہ سے اٹھا لیں، راستے سے اٹھا لیں۔ پہلے دن 10 تاریخ کو جمرۃ العقبہ، بڑے جمرے پہ صرف 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور جب کنکری ماریں تو بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، اور ایک روایت میں کہ اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد واپس آئیں۔ سنت یہ ہے کہ کنکری کے بعد قربانی، قربانی کے بعد افضل یہ ہے کہ سر پہ اسطرا پھروایا جائے، لیکن عورت کو اسطرا پھروانا حرام ہے۔ عورتیں اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے آخر تک لے جائیں، جہاں انتہا ہو وہاں ایک پور کے برابر کاٹ لیں۔ یہی حضور کا عمل ہے، اور یہی احناف کے نزدیک واجب ہے کہ پہلے کنکری ہو پھر قربانی ہو پھر حلق ہو۔ وہ کہتے ہیں اگر ترتیب میں فرق کرے گا دم پڑ جائے گی۔ باقی ائمہ کے نزدیک ترتیب نہیں ہے،
لیکن اس دور میں ماشاءاللہ 90% حاجی تو بینکوں کو پیسے دے کے آئے ہیں، ٹوکن اپنے لے کے بیٹھے، دعا کرو اللہ ان کا بھی قبول کر لے بس، ورنہ سنت وہ نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ آدمی خود کا، حتیٰ کہ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر ذبح کرنا جانتا ہو تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اور نہ جانتا ہو تو وکیل کو خود وکیل بنا کے اجازت دے کہ یہ میری بکری ذبح کرو۔ میرے آقا نے 100 اونٹ ذبح فرمایا ہے، جن میں 63 اونٹ جو ہے وہ حضور نے اپنے ہاتھ سے نہر کیا ہے۔ اونٹ کو کہتے ہیں نہر، کہ اس کا گھٹنا باندھ دیتے ہیں، اس کو نیچے سے ذبح، اور جانور کو ذبح کیا جاتا ہے لٹا کر۔ اور یہاں بھی درود شریف پڑھیں تو میں آپ کو ایک اور معجزہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں جب اونٹ کھڑے تھے نا اور حضور ذبح فرما رہے تھے، ہر اونٹ کوشش کر کے اپنی گردن آگے لا رہا تھا کہ میں حضور کے ہاتھوں سے ذبح ہو جاؤں۔ جانوروں میں بھی عشق ہے، اور تمہارا عشق صرف 12 ربیع الاول کو ظاہر ہوتا ہے۔ تمہارا عشق کیا ہے جی؟ جھنڈیاں لگا لو، نعت خوانیاں کروا لو، حلوہ شریف تقسیم کروا دو، یہ عشق رسول۔ عشق ہے تو حضور کی طرح دندان شہید کرواؤ، خون دو۔ یہ کون سا عشق ہے؟ حسین کے بچے شہید ہو گئے پیاسے، ہی اسی دن دودھ کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ اگر حسین سے محبت ہے کم سے کم روزہ رکھ لو، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور تم بھی پیاسے رہو گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور باقی کے لیے حضرت علی کو وکیل بنایا رضی اللہ عنہ۔ اب جناب یہ ہے کہ آپ کا احرام کھل جائے گا، حلق کرانے کے بعد کھلے گا۔ ایک آدمی نے مثلا قربانی بھی کر لی لیکن حلق نہیں کرایا، احرام نہیں کھلے گا۔ احرام کھلنے کے بعد اب ہر چیز آپ پہ حلال ہے، کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، صرف بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک کہ طواف زیارت نہ ہو، چونکہ طواف زیارت حج کا رکن ہے، حج کا فرض ہے، لہذا ابھی حج کی پابندی باقی ہے، تحلل کامل نہیں ہوا۔ طواف زیارت کرنے کے بعد، صفا مروہ دوڑنے کے بعد اب بیوی والی پابندی بھی ختم ہو گئی۔ اب جن لوگوں کے پاس خیمے ہیں، جگہ ہے، وہ بلا وجہ اپنے ہوٹلوں میں نہ بیٹھے رہیں، واپس مینا میں جائیں اور خیمے کے اندر رات گزاریں۔ 11 تاریخ کو کنکری مارنے کا وقت شروع ہوگا، زوال کے بعد، ظہر کے بعد، پہلے مارو گے دم پڑ جائے گی۔ ظہر کے بعد شروع ہوگا، سارا دن بھی جائز، رات کو بھی۔ وہاں لوگ کہہ رہے ہیں جی چلو لوگ مار رہے ہیں، تم نے لوگوں کی سنت پہ چلنا ہے یا حضور کی سنت پہ چلنا؟ ظہر کے بعد سارا دن کنکریاں جائز ہیں۔ اب جناب یہ ہے کہ 11 کو آپ نے تینوں جمرات پہ کنکریاں ماری ہیں، پہلے اولا پہ، پھر درمیانے پہ، پھر بڑے پہ۔ پہلے بھی کنکری مار کے بھی دعا کریں لمبی، دوسرے پہ بھی کنکری مار کے دعا کریں، اور جمرۃ العقبہ پہ کنکری مار کے دعا نہ کریں، واپس چلے جائیں۔ پھر 12 تاریخ کو بھی وقت زوال کے بعد شروع ہوگا، زوال کے بعد کنکریاں مار کے سورج ڈوبنے سے پہلے مینا سے نکل آئے، مکے آ جائیں، اب آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر کوئی وہاں رہنا چاہے تو 13 کو بھی پھر کنکریاں مارنی ہوگی، اور علماء اجازت دیتے ہیں کہ 13 کو وہ صبح زوال سے پہلے بھی مار سکتا ہے، لیکن افضل ان کے لیے بھی وہی ہے کہ زوال کے بعد مارے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ مثلاً اگر خدا نہ کرے 11 کی کنکری رہ گئی تو 12 کو قضا کر دے تو دم سے بچ جائے گا۔
اب جب آپ کی کنکریاں مکمل ہو گئی، مکے میں آ گئے، آپ کے ذمے جو ہے اب انتظار ہے جب مدینہ جانا ہو یا اپنے ملک جانا ہو طواف الوداع کریں گے۔ اور جو میری بیٹیاں اور بہنیں ایام حیض میں ہوں ان کے لیے طواف الوداع تو معاف ہے، لیکن طواف زیارت معاف نہیں ہوگا۔ ہر حال میں فلائٹ چھوڑنی پڑے، سیٹ کینسل کرانی پڑے، طواف زیارت جب تک نہ کرے اپنے خاوند کے لیے بھی حلال نہیں ہوگی۔ تو الحمدللہ دعا کریں اللہ ہم سب کے احکام، مسائل، وسائل آسان فرما دے۔